اسٹیبلشمنٹ از the only reality. ہماری اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس ملک کا سیاستدان اگال دان سے بھی بدتر ہے. بھیڑیے آپس میں مل جائیں، ہرنوں کا تو پہلے ہی برا حال ہے، یعنی عوام کا. اس ملک کی سیاسی جماعتیں واقعی سیاسی جماعتیں، وہ ٹوٹ سکتا ہے، جھکنے والی بات کوئی نہیں ہے اس میں. السلام علیکم ویورز. آج ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، جو بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے بلاول زرداری ہے. بھٹو تو چونکہ ایک نام ہے جو بکتا ہے، وہ ٹھونس لیا ہے، نانا ہے، اور نانا ہے بھٹو ان کے پدری معاشرہ ہے پوری دنیا میں، نسل باپ کی طرف سے. لیکن بہرحال ظاہر ہے کوئی بات نہیں اگر ساتھ لگا لیا. لیکن بیان بہت ہی مذہقہ خیز دیا ہے بلاول بھٹو نے. پہلے وہ جو آنگیاں بونگیاں وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی جن کی ایجوکیشن وغیرہ باہر ہوتی ہے، زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں، تو اردو شردو کانپیں ٹانکتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کتنے کلو انڈے ملتے ہیں، اس طرح کی جو بیہودہ باتیں ان پہ تو ہنسا جا سکتا ہے. یو انجوائے اٹ. لیکن جو تازہ ترین شوشہ چھوڑا ہے بلاول نے، اس پہ مجھے اب تک میں آئی ایم انجوائنگ اٹ. آفر دی ہے کہ میں اگر چاہیں یہ دونوں فریق اگر چاہیں تو میں امریکہ اور چائنا کے درمیان ثالثی کر سکتا ہوں. اب آنکھیں بند کریں اور اس پہ غور کریں. اس آفر پہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دو شیر لڑ رہے ہوں یا دو ہاتھی لڑ رہے ہوں اور کوئی مینڈکی یا کوئی مچھر دور کھڑا چیخیں مار رہا ہو کہ آپس میں لڑائی نہ کرو، میں تمہارے درمیان مذاکرات، میں تمہارے درمیان برج کا رول پلے کر سکتا ہوں. اندازہ لگائیں. ہمارا پولیٹیشین انٹلیکچولی انفیریئر بھی ہے اور ڈس آنیسٹ بھی ہے. پنجاب میں جس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں ان کا حقائق کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں. ابھی بھی میں سن رہا تھا کہ ناروال میں کس طرح لائے گئے اور وہ چند لوگ تھے، چند ہزار لوگ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور جو کچھ دیا گیا لیا گیا جو سارا. تو بلاول بھٹو کی اس بات کو میں پرسنلی انجوائے کر رہا ہوں. یعنی گپ چھوڑتے وقت، کوئی لمبی چھوڑتے وقت، یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اٹ از سو illogical، یہ ممکن نہیں ہے. یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دو شیر آپس میں ٹکرا رہے ہوں یا امکانات ہوں، یا دو ہاتھی یا دو مگرمچھ اور کوئی مینڈکی یا کوئی مچھر اٹھ کے کہے کہ میں ان دونوں کے درمیان معاملات کا اندازہ لگاؤ. خیر، پہلی بات آج کی، رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے این آر او چاہتے ہیں. مریم نواز کا موقف درست ہے کیونکہ اس حوالے سے باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور خود اس کا اظہار کر چکے ہیں. حکومت نے انہیں کوئی آفر نہیں کی. اگر کسی کو 26ویں آئینی ترمیم پہ اعتراض ہے تو اسے عدالت یا پارلیمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے. بات تو ٹھیک ہے ویسے، لیکن عدالت یا پارلیمنٹ سے رجوع تو تب کرے اگر عدالت یا پارلیمنٹ موجود ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی صورت ہے پاکستان میں سوائے اسٹیبلشمنٹ کے؟ یہ تو بیچارے جو لفظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. کیسے الیکشن ہوئے، کیسے ٹیمپرنگ ہوئی، کون لوگ آئے، اس کو چھوڑ دیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ از the only reality. اور ایک بات یاد رکھیں، اونلی ریالٹی ہونے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اسٹیبلشمنٹ صدیوں پہلے بھی ہوتی تھی، جب بادشاہتوں کے زمانے تھے، آمریتوں کے زمانے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ہوتی ہے. خاندان میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اگر دادا زندہ ہوں تو دادا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہلنے کے قابل نہیں ہوتا.
ماں باپ اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں, گھروں کے بزرگ اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں, تو یہ اچھا. اور ملکوں میں بھی, امریکہ ہو, رشیا ہو, یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس ملک کا سیاست دان اگال دان سے بھی بدتر ہے. اور میں اب سے نہیں, 35-36 سال میرے کالموں کے کئی مجموعے اس بات کے گواہ ہیں. پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا نام نہاد سیاستدان ہے اور کوئی نہیں. سو عمران اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ این آر او, تو یاد رکھنا وہ این آر او کی سٹیجز سے بہت آگے نکل گیا ہے. این آر او کرنے والوں کے تو ہاتھ پلے رہا ہی کچھ نہیں, ان کی تو عزت بھی نہیں ہے. ایک ارینجمنٹ ہے, ایک دھاندلی ہے, وہ دیکھتے ہیں کتنے مہینے کتنے ہفتے, سالوں کی میں بات نہیں کر رہا, چلتی ہے. تو این آر او تو سوسائڈ ہے, اس سے بہتر ہے آدمی کوئی ہلکا پھلکا آلہ لے کے, کوئی بلیڈ لے کے اپنی شارک پہ مار لے, چند سیکنڈز کی پین ہوگی, بندہ ذلت سے نجات پا جائے گا. لیکن این آر او والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی, اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ٹٹپونجیے اچھلتے تھے اور ان کا خیال تھا عمران جیل نہیں کاٹ سکے گا, تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ مجھ سے ہی پوچھ لو, وہ ٹوٹ سکتا ہے, جھکنے والی بات کوئی نہیں ہے اس میں. این آر او اس لیے کہ یہ ملک کی بھی ضرورت ہے, این آر او نہیں, ڈائلاگ, مل جل کے کسی حل کی تلاش کرنا, یہ بنیادی طور پہ اس ملک کی ضرورت ہے. اچھا, مزید رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت دوبارہ اپنے پاؤں پہ ملک کھڑا ہو رہا ہے. اس ملک میں کتنی سکت ہے, کتنی جان ہے, وہ جب تک عوام کی ٹانگوں تک نہیں, یہ نہیں اس وقت دوبارہ اپنے پاؤں پہ, آپ لوگ ہمیشہ سے کھڑے ہو, آج بھی کھڑے ہو, آئندہ بھی کھڑے رہو گے, عوام نہیں. اور زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ فن جو نادار تک نہیں پہنچا, اپنے معیار تک نہیں پہنچا, خوشحالی اور قوت اور طاقت, آزادی یا عزت, یہ جب تک عام آدمی تک نہیں. عام آدمی تو آج بھی گالیاں دے رہا ہے, اور میرا تو سب سے محترم سورس ہے کیا, واک کے دوران عوام سے ملنا, ختم ہوگی بات. اور ایفلوئنٹ لوگوں کی بستی کے عوام بھی جو لفظ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اسی لیے وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کا فلور آف دا ہاؤس مذاکرات کی پیش کی تھی. کون سا ہاؤس اور کون سا فلور؟ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, کیونکہ سیاسی استحکام ہی معاشی استحکام کی راہ ہموار کرے گا. یہ جزوی طور پہ رانا ثناء اللہ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ سب بیٹھ جائیں, لیکن تمام سیاسی جماعتیں, کیا اس ملک کی سیاسی جماعتیں واقعی سیاسی جماعتیں ہیں؟ اور سیاسی استحکام جس کی آپ بات کرتے ہو کہ معاشی استحکام کی, پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کو سیاسی استحکام کبھی نصیب نہیں ہوا. وہ جھوٹ تھا, فراڈ تھا, کبھی نصیب نہیں ہوا. یاد ہے آپ کو, اب میں مثال بھی نہیں دے سکتا کہ کن جانوروں کی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے آپس میں سال ہر سال کیسے لڑتے رہے. ارشاد حقانی مرحوم ایک بڑے سینئر کالمسٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو مل بیٹھ کے بات نہ, تو میں نے جواباً کالم لکھا کہ آپ یہ کیا فضول مشورہ دے رہے ہیں حقانی صاحب, یہ بھیڑیے آپس میں مل جائیں, ہرنوں کا تو پہلے ہی برا حال ہے, یعنی عوام کا. سو یہ کہ معاشی استحکام کی راہ ہموار, اور معاشی استحکام پاکستان کا وہ اس لیے اس وقت تک ناممکن ہے جب تک یہاں لوٹ مار کا جو بازار ہے وہ بند نہیں ہوتا. لوٹ مار, کرپشن ہوتی ہے, جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا, وہاں جرم بھی ہوگا. ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں بھی 1% انہوں نے رکھی ہوتی ہے. کرپشن اس وقت تباہی کا باعث بنتی ہے جب وہ سارے پیمانے توڑ دے. پاکستان کی یہ جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے کوئی پیمانہ اور کوئی حدود نہیں ہے, یہ پرابلم ہے.
کرپشن فری سوسائٹی ممکن نہیں ہے. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ معاشی استحکام کی راہ ہموار کرے گا جس سے عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی. کبھی ہوئی ہے؟ 77 سال کی تاریخ گواہ ہے. مجھے کوئی بندہ 2-4 سال اس ملک کے بتائے جب عوام بڑے گٹک رہے ہوں، معاش کر رہے ہوں، ریلیکسڈ ہوں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ان کے چہروں پہ آسودگی ہو، ہر ایک کو روٹی کپڑا مکان کے بنیادی مسائل سے، بچوں کی تعلیم سے نجات مل گئی ہو، علاج سے نجات مل گئی ہو. دس از ربش. عام آدمی کی حالت اگر 77 سال میں عام آدمی کی حالت بہتر نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے صرف ایک نقطہ، ایک فارمولا ہے جو میں سالہ سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. تو پھر اس غلیظ اور عوام دشمن آدم خور نظام کی تبدیلی کے بعد یہ بات کی جا سکتی ہے. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اٹ از امپاسبل. نجی ٹی وی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت کو میری وجہ سے نہیں نکالا گیا، ہمارا کوئی ذاتی یا نظریاتی اختلاف نہیں ہے. متعدد پارٹی رہنماؤں نے ان کے خلاف شکایت کی تھی. سلمان اکرم راجہ کا مزید کہنا تھا کہ شیر افضل مروت نے بدزبانی کی اور پارٹی پالیسی کے برعکس بیانات دیے. شیر افضل نے سعودی حکومت مذاکراتی عمل سے متعلق بھی متنازع بیانات دیے. ایسی صورت میں بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا. شیر افضل نے تنقید یا مناظرہ کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی سے کریں. بات سلمان اکرم راجہ صاحب کی درست ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی کسی سلپ آف ٹنگ کو، اپنی بے وقوفی کو یا اپنی بے خبری کو بہانہ بنانے کی بجائے اس پہ معذرت کر لے تو اس پہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. چونکہ توبہ کا دروازہ تو خالق و مالک و رازق نے بھی کھلا رکھا ہے.